لیکن اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین NDMA DGISPR اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تعالی بریفنگ دے رہے ہیں پاک فوج کے ساتھ. تو یہاں سے ڈے 1 سے نہ صرف صوبوں تک اور تمام متعلقہ اداروں تک معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہیں، بلکہ ایک بڑا فعال سسٹم ہے ایک اوورال کوارڈینیشن کا. حالیہ مانسون بارشوں کے سپیل کے نتیجے میں جو ایک اربن فلڈنگ دیکھنے میں آئی ہے، جس پر قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا، پراپرٹی کا بھی بہت لاس ہوا، اس نیشنل ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل رسپانس ہے. اور اس پہ کل وزیر اعظم پاکستان نے بالکل واضح کیا کہ یہ کام سب کا ہے اور ہم سب مل کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کریں گے اور لوگوں تک نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ جو ریسکیو ایفرٹس چل رہے ہیں ان کو مزید تیز کریں گے. ابھی تک ایک اوورال نیشنل ایفرٹ کے ذریعے جس میں وفاقی حکومت، پاک فوج، NDMA، متعلقہ جو مقامی حکومتیں ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لگ بھگ 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں متحد ہو کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے. اس حوالے سے تمام تر جو بات ہیں وہ ریئل ٹائم میں تمام متعلقہ اداروں تک نہ صرف فراہم کی جا رہی ہیں بلکہ ریسکیو اور ریلیف ایفرٹ کے حوالے سے بھی ایک مربوط حکمت عملی اور پلان فیلڈ کے اندر ہے. اس کی تفصیلات کے لیے میں دعوت دوں گا چیئرمین NDMA جنرل انعام حیدر کو کہ وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں. اس کے بعد DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب اس پہ اپنی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے کہ آرمی کی طرف سے جو ہے ایک بھرپور جو ایفرٹ کیا جا رہا ہے اس کی اپریزل کی بریفنگ ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ابھی تک جو ہمارے نقصانات جو ہم نے کل نیشنل سیشن میں پرائم منسٹر کو اور باقی اداروں کے ساتھ شیئر کیے، اس کی تفصیلات آپ کو NDMA کی ویب سائٹ پر جو نیشنل رسپانس سمری ہے وہ مسلسل اپڈیٹ کی جا رہی ہے، جس میں تمام صوبوں کے میں ہونے والے نقصانات اور وہاں پر جو ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں اس میں تمام رسپانس میکانزم کی ڈیٹیل بھی موجود ہے. مختصراً جیسے ہم نے پہلے گزشتہ بریفنگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ اس سال مانسون 2025 کا جو پہلا سپیل جو گلگت بلتستان اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوا، اس میں زیادہ تر فلیش فلڈز اور فلوز وہ گلیشیل میلٹنگ کی وجہ سے تھے. آج اور آنے والے دنوں میں یہ تمام وہ متعلقہ جو ورٹیکل فلوز کی ہم نے کل بات کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا یہ وہ بارش سے ہونے والے کلاؤڈ بسٹ اور وہ نقصانات ہیں جو اس کے بارشوں کے بعد ہیل ٹورنٹس اور لوکلائزڈ اربن اننڈیشنز کی وجہ سے زیادہ ہونے کا خدشہ موجود ہے. آج تک ابھی جیسے ہم نے کل بتایا تھا تقریباً 670 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. ابھی تک جو لوگ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں مسنگ ڈکلیئر ہوئے تھے اس میں کچھ کی ریکوریز ہوئی ہے. بدقسمتی سے ان میں بھی زیادہ تر ڈیڈ باڈیز جو آج ہم نے ریکور کی ہیں KPK سے ان دا لاسٹ 24 آورز، اور ابھی باقی لیکن مستقل بنیادوں پر جب تک تمام مستقل طور پر مسنگ پرسنز کا اور جو لوگ لاپتہ ہو گئے فلیش فلڈ میں بہہ گئے ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ تمام عمل جاری رہے گا. اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی ذاتی فوکس اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز وہ وہاں پر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر جو ریسکیو 1122 کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس میں مسلسل اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی سرچ کے دائرے کو اپنی ریسکیو کے دائرے کو بڑھایا جائے. گزشتہ جیسے آپ کو بتایا گیا تقریباً 3-4 دنوں میں 17 سے لے کر آج تک 25,000 سے زیادہ لوگوں کو ان تمام اداروں نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے ریسکیو بھی کیا ہے. اور ان تمام لوگوں کو بازیاب کرانے کے بعد ان میں جو لوگ زخمی تھے ان کو متعلقہ ہسپتالوں میں اور آرمی کی اور ملٹری فارمیشنز کی جو لوکل ایریا کے ہسپتال تھے اس میں ان کو شفٹ کر دیا گیا اور جہاں پر ان کا علاج مسلسل بہتر سے بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم نے جیسے ابھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 7واں سپیل 23 اگست تک انشاءاللہ تھوڑا سا ٹیپر آف ہوگا. اس کے بعد ہم اس اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور سپیل کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو آگے آنے والے دنوں میں شمالی پنجاب، زیریں KPK اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں متوقع ہے، جس کی ڈیٹیل ہم گائے بگائے اپنے موبائل اپلیکیشن جو NDMA پاک ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے اٹ از اویلیبل فار آل اینڈرائڈ اینڈ ادر آئی فون یوزرز، اس پر مسلسل یہ انفارمیشنز اپلوڈ کی جا رہی ہیں. ہر روز نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں تمام PDMAs اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل ڈیلی کوارڈینیشن کانفرنس میں یہ ڈیٹیلز اور آنے والے دنوں میں جن علاقوں میں اس کا زیادہ خطرہ ہے اور امپیکٹڈ ایریاز کے اندر جو لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس کی انفارمیشن لگاتار تمام موبائل اپلیکیشنز پر NDMA کی ویب سائٹ پر
ڈیلی کوآرڈینیشن کانفرنسز میں اور آرمی کے ساتھ جو بھی ہمارے ڈیلی ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اس میں تمام میں شیئر کی جاتی ہے. ابھی تک ہماری اس ایفرٹ میں پرائم منسٹر نے کل سے ایک جو راشن پیکیج کا اعلان کیا تھا ان تمام علاقوں میں خاص طور پہ وہ 5 ضلع جو زیادہ متاثر ہوئے گزشتہ کلاؤڈ برسٹ میں، جس میں ثوابی، بنیر، مالاکنڈ، باجوڑ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں، اس میں 2 کانوائز ہم بھجوا چکے ہیں اور تیسرا کانوائے آج شانگلہ اور سوات کے لیے روانہ ہوگا اور اس کے بعد مانسیرا اور باجوڑ کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ایفرٹ کی جائے گی. یہ تمام کانوائز ہیں وہ پرائم منسٹر پیکیج کے ذریعے ملٹری اور باقی ریسپونڈر کے ساتھ مل کر وہ تمام ادویات اور راشنز کی سپلائی کو یقینی بنا رہے ہیں جہاں پر لوگ اس وقت اپنے گھروں کے نقصان ہونے کے بعد وہ یا تو سیٹلڈ کیمپ میں ہیں یا ریسکیو اور میڈیکل سپورٹ کے ساتھ دے آر لوکنگ فار سم ہیلپ فرام آر ریسورسز. یہ جو فیڈرل کا ایفرٹ ہے یہ اوور اینڈ ابو جو پروونشل ادارے وہاں پر اور لوکل ملٹری فارمیشنز اور دیگر ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کی طرف سے ایک اسپیشل پیکیج بھی دیا گیا ہے. امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے جو والنٹیئرز ہیں جو کنٹریبیوشنز کی فارم میں این جی اوز نے بھی اس کے ساتھ ایک پیرلل اسٹریم پہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے، ان کو بھی اسی ایفرٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے ان علاقوں میں دوبارہ بھیجا جائے گا جہاں پر آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ شاید ہماری مدد کی ضرورت ہو. آخر میں انفراسٹرکچر کی ری ایبلیٹیشن کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن کل بھی پرائم منسٹر کو نیشنل لیول پہ دی گئی تھی. شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ گلگت بلتستان میں اور کے پی کے میں جہاں پر یہ تمام قومی شاہراہیں جو اس وقت لینڈ سلائڈ کی وجہ سے یا فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو کی وجہ سے کٹ گئی تھیں یا متاثر ہوئی تھیں، ان تمام کے اوپر منسٹری آف کمیونیکیشن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے متعلقہ عملہ آرمی کے اداروں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ان تمام علاقوں میں فی الحال تمام سلائڈز کو کلیئر کرنے میں تقریباً 50% زیادہ کام مکمل کر لیا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپیل کے آخر تک یعنی 22 اور 23 اگست تک ان تمام علاقوں کو تک ہماری رسائی کو دوبارہ سے ریسٹور کر لیا جائے گا، جس کے بعد ایک مکمل سروے ہے جو گھروں کا نقصان کا اور پبلک انفراسٹرکچر کے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک شروع کیا گیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مونسون کے آخری ہفتے میں جب ہم سپٹمبر کی 10 اور 12 تاریخ سپٹمبر کو ڈکلیئر کریں گے اور یہ سروے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک مکمل رپورٹ کے ساتھ نیشنل اپروول کے لیے پیش کر دیا جائے گا. ہم ایک بار پھر اپنی مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے آفت زدہ علاقوں میں ایک نیشنل رسپانس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر اپنے متاثرہ لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ان کی مدد کی فراہمی وہاں تک پہنچ سکے اور ان کے میڈیکل کے علاج کے لیے تمام وسائل انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کر لائیں گے. شکریہ. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.